میرے دیور کی بیوی بہت حسین تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی مرد پاگل ہو سکتا تھا۔ میرا دیور ملک سے باہر ہوتا تھا۔ میں اکثر ہی رات کے وقت دیکھتی تھی میری دیورانی میرے سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب رات کو باہر آتی تو اس کی حالت بہت عجیب ہوتی تھی۔ ایک رات اپنے شوہر سے چھپ کر میں بھی اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے اپنی چھوٹی بہو سمجھ کر میرے سسر نے اپنے سسر کو دیکھ کر میں نفی میں سر ہلا رہی تھی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے تھے میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے میں نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، انہیں تو میرے منہ ڈھانپنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دیورانی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو میں کبھی بھی کمرے میں نہ آتی۔ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ میرا سسر جو کچھ مجھے بول رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگ جاؤں۔ اچانک سے میں نے اپنے سسر کو پیچھے دھکا دیا، میرا نقاب گر گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اچانک سے میرا سسر ہنسنے لگا، کہنے لگے، تم بھی آخر اس کمرے تک پہنچ آئی ہو، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے باندھنا شروع کر دیا۔ میں چیخ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پہلے ہی میرا ہاتھ درد سے ٹوٹ رہا تھا، مجھے انہوں نے باندھ دیا۔ اس کے بعد جب میں نے ان کا روپ دیکھا، اس نے تو میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی اور وہ جس حالت میں میری طرف بڑھ رہے تھے، میرے حلق میں آواز اٹک گئی تھی، مجھ سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میں نے چیخنا شروع کیا، زور زور سے چیخنا شروع کیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ جب میرا شوہر اور میری دیورانی کمرے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ میرا شوہر میری دیورانی۔ میرا نام سندس ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن تھی، اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ میں بچپن سے ہی اپنے ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ابا نے جہاں بھی جانا ہوتا تھا مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ابا گھر میں شاید ہی کسی سے اتنا پیار کرتے تھے جتنا وہ مجھ سے کرتے تھے، لیکن ایک جگہ پر آ کر ابا کا پیار بالکل ختم ہو گیا جب ابا نے میرا رشتہ کر دیا۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا اور اپنی مرضی کے کسی لڑکے کے ساتھ گاؤں میں رشتہ کر دیا۔ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے گاؤں کے لوگ پسند نہیں تھے، ان کے رسم و رواج بھی ہم سے الگ تھے۔ اس وجہ سے میں نے ابا سے بات کی، مجھے نہیں کرنی شادی جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابا نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا اس فیصلے میں مجھے بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن ابا ایسے کیسے کہہ سکتے تھے؟ زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ابا نے مجھ سے پوچھی تھی اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے خلاف کر دیا تھا۔ میں شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، نہ ہی وہاں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔ ابا نے میرا رشتہ فائنل کر دیا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ میں نے لڑکے کی پک تک نہیں دیکھی تھی، لیکن میری کزنز اور بہنیں کہہ رہی تھی کہ لڑکا بہت پیارا ہے، لیکن جب میں اسے شادی سے ہی خوش نہیں تھی، میں رخصت ہو کر اس گھر آ گئی جہاں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کمرہ کسی محل کی طرح لگ رہا تھا۔ ابا نے رشتہ تو بہت امیر گھرانے میں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے جب اس پر نظر ڈالی تو نظر ہٹانا بھول گئی۔ وہ بہت حسین تھا۔ میں نے نگاہیں جھکا لی تھی، پھر میں نیچے دیکھنے لگ گئی تھی۔ اتنے میں وہ میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے میری تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور میرا چہرہ اوپر کیا۔ میں مسکرا دی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اظہار کیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ اسی وقت میرے شوہر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اسے پوچھتی رہ گئی، کدھر جا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی سب اکٹھے ہوئے تھے۔ اپنی دیورانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مجھ سے پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ میں نے تو یہی سن رکھا تھا، لیکن اس کے شوہر نے آج اس کو
بری طرح سے مارا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا، ادھر دھیان نہ دو، روز کا ڈرامہ ہے۔ میں نے کوئی بات نہ کی، لیکن مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا، جیسے اس نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، میں اپنے چھوٹے بھائی سے مختلف ہوں، وہ تھوڑا ضدی سا ہے۔ میں اس کے چھوٹے بھائی کو دیکھ چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا، لیکن ایک ضد ابھی بھی میرے ساتھ تھی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے یہاں سے شہر جانا ہے، لے کے جاؤ گے؟ لیکن مجھے اس بارے میں اس نے کچھ نہ بتایا۔ لیکن وہ بہت اچھا تھا۔ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، وہ اپنے باپ کے سامنے مجھ سے دور رہتا تھا، میرے پاس بھی نہیں آتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میرے پاس آ جاتا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ آج بھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کا ویٹ کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے کافی دیر انہیں کال کی، لیکن ان کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میری دیورانی ہاتھ میں ڈونگا پکڑے سسر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے 12 بجے کیا کرنے جا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، اتنے میں مجھے پیچھے سے اپنے شوہر کی آواز آئی۔ مجھے سنجیدگی سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ابا کے کمرے کے سامنے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں ڈر گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ پھر غصے میں کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، پلیز ایسے بات نہ کریں۔ غصے میں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، آج کے بعد میرے ابا کے کمرے کے سامنے رات کے وقت مت جانا۔ ان کی بات مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایسے مجھے کیوں کہا تھا؟ آج پہلی بار ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا سخت ہوا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں ان سے ناراض ہو کر سو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے منانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے بیڈ کے پاس پھول پڑے ہوئے تھے۔ ایک کاغذ تھا جس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسا سوری مجھے کسی نے پہلی بار بولا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، اب کان بھی پکڑوں کیا؟ ایسے ناراض ہو کر تم سو گئی تھی۔ مجھے تو خود ہی بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ تم ایسے ناراض ہو گئی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے بار بار سوری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اتنی بھی زیادہ ناراض نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی ضدی ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اس رات میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ میری دیورانی میرے سسر کے کمرے میں کیوں جاتی ہے؟ اس کے بعد میرا دیور ملک سے باہر چلا گیا تو ساتھ ہی میرا شوہر بھی چلا گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی اسے بھیجنے کے لیے۔ اگر میں اس کے ساتھ ضد لگاتی تو وہ بھی شاید ایسے ہی میرے ساتھ سلوک کرتا جیسے میرا دیور میری دیورانی کے ساتھ کرتا تھا۔ میرا شوہر باہر چلا گیا۔ سب گھر میں میری دیورانی میرا سسر ہوتے تھے۔ میں تو کمرے سے بہت کم نکلتی تھی، سارا گھر میری دیورانی ہی سنبھالتی تھی۔ آج پھر ہفتے کی رات تھی۔ میں رات کے 12 بجے کچن میں گئی تو میری دیورانی حلوہ بنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، یہ رات کے وقت کیوں حلوہ بنا رہی ہے؟ میں نے جب اپنی دیورانی سے پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنا کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے خود کھانا ہے کیا حلوہ؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر رات کے اس پہر انہوں نے کیا کرنا تھا، کیوں حلوہ کھانا تھا۔ میں بھی وہیں کافی دیر تک گھومتی رہی، مگر میری دیورانی میرے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے کا چکر لگا کر باہر چھپ کر آئی
تو وہ نہ جانے حلوہ ایک ٹونگے میں ڈالے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو سسر کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون سا وقت تھا سسر کے کمرے میں جانے کا۔ اس دن بھی میری دیورانی سسر کے کمرے میں گئی تھی۔ میں بھی کافی دیر وہاں کھڑی رہی۔ جب میں نے دیکھا 2 گھنٹے گزر گئے، میری دیورانی باہر نہیں آئی تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں خود ہی کمرے میں جانے لگی۔ اسی وقت مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری دیورانی کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی اتنی عجیب حالت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی، ان کی بھابھی رات کے وقت اپنے سسر کے کمرے میں کیا کرنے جاتی ہے، لیکن پھر خیال آیا پہلے میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، صرف ان کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی، میرے شوہر کو سچائی معلوم تو نہیں جو مجھے نہیں بتائی۔ انہوں نے وقت گزرنے لگا۔ ہفتے کی رات میری دیورانی ایسے ہی کرتی تھی۔ چند دن گزرے، میں کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں ڈر گئی، گھبراتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہو۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، کسی نے ہاتھ میرے لبوں پر لگا لیا۔ میں نے چیخ ماری۔ اسی وقت لائٹ آن ہو گئی۔ سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حیرت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرے آنسو نکل آئے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا مجھے کیوں ڈرایا؟ اگر ڈر کی وجہ سے مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر کہنے لگا اچھا سوری بھائی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے ایسے ڈر جانا ہے۔ کیا بتاؤں، تمہارے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، وہ میری وجہ سے واپس آ گیا ہے۔ میں خوش تھی، لیکن ایک ڈر بھی تھا۔ میں نے تو اپنی دیورانی اور سسر کی سچائی معلوم کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اس بارے میں میرے شوہر کو معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا کرے گا میرے ساتھ، لیکن میں نے بھی حقیقت جان کر ہی رہنا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو نیند والی دوا دے دی اور اپنی دیورانی کو اس کی چادر اڑا کر میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کچھ سسر نے میرے ساتھ کیا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جس طرح بے دردی سے باندھ دیا تھا، میری چیخیں گونجنے لگی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے یوں بندھا دیکھ کر اس نے اپنے باپ کی طرف غصے میں دیکھا، کہنے لگا ابا آپ کی کوئی چال اپنی بیوی پر کامیاب نہیں ہونے دوں گا، ایک بات یاد رکھنا یہ میری بیوی ہے۔ اس نے مجھے غصے میں کھولا، کہنے لگا اس وجہ سے ہی واپس آ گیا ہوں، آپ بھائی کی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں مگر میری بیوی کے ساتھ نہیں۔ وہ میرا بازو پکڑ کر گھر سے باہر آ گیا، مجھے فلیٹ پر لے کر آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا یہ کیا تھا؟ وہ مجھے کہنے لگا جانتی ہو، میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، وہ کالا جادو کہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں بھابھی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ بھائی کو نہیں پتہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابا نے بھائی کو ان کی بیوی کے خلاف ورگلا دیا ہے، اس وجہ سے وہ اپنا کام آسانی سے کر لیتے ہیں، پر میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نرمی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بھابھی والے گھر والے نہیں کچھ کہتے، کہ وہ ساری عمر ظلم سہتی رہیں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا جلد ہی اس کے شوہر کو عقل آ جائے گی۔ میں اس کے سینے سے لگی خود کو دنیا جہان سے محفوظ سمجھ رہی تھی۔